السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، کافی دنوں سے آپ کی بارگاہ میں غیر حاضر رہا، کئی دنوں سے سفر پر تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ منافقین کے حالات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، جو انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد شروع ہوں گے۔ آج میرے پیر و مرشید خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور برہان ملت حضرت علامہ مولانا مفتی برہان الحق علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی رات آنے والی ہے۔ آئندہ کل ان کے وصال کی تاریخ ہے، اس لیے سوچا کہ آج اپنے پیر و مرشید حضور برہان ملت خلیفہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چند لمحے خراج عقیدت پیش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کی بتائے ہوئے اور چلے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے آپ کا جو ہے سلسلہ ملتا ہے، عربی النسل ہیں۔ حضور برہان ملت کی 9ویں پشت کے جد اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبد الوہاب صدیقی سلطنت آصفیہ کے ابتدائی دور حکومت میں طائف سے نواب صلابت جنگ بہادر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الوہاب صدیقی طائف میں رہتے تھے، مکہ شریف سے جو تقریباً 150 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے حیدرآباد رہے اور وہیں آپ کے خاندان کے دوسرے جو ہے آبا و اجداد وہ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں امامت کے منصب پر بھی فائز رہے، حکومت کے دوسرے منصب پر بھی فائز رہے۔ پھر حیدرآباد کے اس جو ہے نوابی خاندان میں شیعت عام ہوتی گئی، تو پھر وہاں سے آپ کے آبا و اجداد نے جو حضرت مولانا عبد الکریم صدیقی جو حضور برہان ملت کے دادا اور ان کے دادا حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صدیقی جو اس وقت حیدرآباد کی مکہ مسجد کے امام تھے اور حالات دیکھے کہ یہاں شیعت بڑھتی جا رہی ہے اور اصلاح کی بھی کوئی گنجائش نہیں، ہر طرح سے انہیں سمجھایا، تو آپ نے فرمایا کہ اب یہاں کا نواب کوئی بھی جو ہے عہدہ دے، دین کا یا دنیا کا ہرگز قبول نہیں کرنا ہے۔ اور پھر وہاں سے حضرت مولانا عبد الرحمن اور مولانا شاہ عبد الکریم یہ دونوں حضرات وہاں سے سکندر آباد اور سکندر آباد سے پھر ناگپور اور ناگپور سے جبل پور، یہ انگریز کی فوج میں آپ شامل تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضور برہان ملت کے دادا جو بڑے پائے کے جید عالم، مفتی، فقیہ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتاب لکھتے، ایک نسخہ
ماررہ شریف بھیجتے تو ایک نسخہ حضرت مولانا عبدالکریم صدیقی حضور برہان ملت کے دادا کے پاس بھی بھیجتے تھے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا یوسف حسن بخاری نقشبندی یہ سفر حج کو جاتے ہوئے جبل پور آئے اور انہوں نے مدراسی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے مرید و خلیفہ مولانا شاہ عبدالکریم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس قیام کیا اور حالات جو مشاہدہ کیے تو اس وقت انہوں نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا کہ عبدالکریم مسد افسوس من بینم کے الماس در آب و گل مخلوط اس کے بود کہ ای جوہر قیمتی از آب و گل بنو آیت۔ اے عبدالکریم میں نے بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو دیکھا کہ ہیرا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، وہ وقت کب آئے گا کہ یہ قیمتی جوہر قیمتی ہیرا کیچڑ سے باہر نکل آئے گا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالکریم صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کا اشارہ پا کر سمجھ گئے اور ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ بہت سے لوگوں نے سمجھایا، افسر نے سمجھایا، انگریز فوج کا جو ہے سب سے بڑا افسر تھا، اس نے بھی، آپ نے فرمایا نہیں۔ اب اس کے بعد آپ درس و تدریس میں، مخلوق خدا کی خدمت میں اس میں لگ گئے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالکریم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضور برہان ملت کے والد ماجد حضرت عید الاسلام مولانا شاہ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے، اور مولانا شاہ عبدالسلام کے بھائی حضرت مولانا قاضی بشیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور برہان ملت کے چچا یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے تین خلیفہ حضور برہان ملت کے خاندان میں۔ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے آخری خلیفہ ہیں۔ حضور برہان ملت کی ولادت 21 ربیع النور سن ہجری 1310 اور 13 اکتوبر عیسوی سن 1894 کو فجر کی نماز کے بعد ہوئی۔ آپ جب پیدا ہوئے اس وقت حضور برہان ملت کے دادا حضرت مولانا شاہ عبدالکریم قادری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب حضور برہان ملت کی دادی جان نے برہان ملت کی ولادت کی خبر سنائی، اس وقت آپ کے دادا جان قرآن پاک کی آیت کریمہ قد جاءکم برہان من ربکم یہ پڑھ رہے تھے، وہاں پہنچے تھے اور یہ خبر آئی تو فوراً آپ کے دادا جان مولانا عبدالکریم نے فرمایا الحمدللہ برہان آ گیا، اور اسی سے آپ کا نام برہان الحق ہوا۔ اور آپ کی ولادت کے سن کے حساب سے آپ کے والد ماجد نے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قرآن کی آیت کریمہ سے عدد نکالا۔ حضور برہان ملت کی ولادت ایک علمی خاندان میں ہوئی، جہاں رات و دین قال اللہ اور قال رسول کا درس جاری تھا۔ جس گھرانے سے پورا عالم اسلام رشد و ہدایت حاصل کر رہا تھا، اسی گھرانے میں حضور برہان ملت نے آنکھ کھولی تو پھر بچپن ہی سے آپ کو علم کے میدان میں وہ توانائی ملی ہے۔ سبحان اللہ، خود حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ میں جب 5 سال کا ہوا 21 ربیع الاول سن ہجری 1315 کو
تو میرے دادا نے بسم اللہ شریف سے ابتدا فرمائی اور مبارک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر یا فتاح یا علیم افتح بسمک الف با تا سا جیم الحمدللہ ما انعم علی و احسن الی۔ برہان ملت فرماتے ہیں کہ یہ میری ابتدائی عمر کی داستان تھی۔ اس کے بعد حضور برہان ملت تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ دادا جان نے آپ کے تعلیم کے وقت کو چند حضرات کے پاس تقسیم کر دیا اور حضور برہان ملت ان تمام کے پاس ٹائم نکال کر کے علم حاصل کرتے۔ خود فرماتے ہیں حضور برہان ملت اپنی تعلیم کے تعلق سے کہ میری تعلیم صبح 12 بجے اور ظہر کے بعد سے عصر تک اور عشاء کے بعد سے 10 بجے رات تک ہوئی۔ عربی والد ماجد حضور عید الاسلام سے اور فارسی چچا بشیر الدین صاحب سے پڑھتا رہا، اور درس کے درمیان اکثر و بیشتر اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہوتا تو میرا دل زیارت اور قدم بوسی کی تمنا میں بیتاب ہو جاتا۔ حضور برہان ملت نے کچھ ابتدائی کتابیں اپنے والدہ ماجدہ سے بھی پڑھی اور والد صاحب سے بھی، چچا بشیر الدین علیہ رحمہ سے بھی۔ گھر میں ہی آپ کی تعلیم ہوئی، نہ صرف وغیرہ، جغرافیہ، ریاضی، حساب، فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، یہ سب آپ نے ناظرہ سے لے کر درس نظامیہ تک مکمل تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ مگر اس تعلیم کے دوران اکثر ایک شخصیت کا جو تذکرہ ہوتا، اور یہی تذکرہ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو ہے روح جان کی حیثیت اختیار کر گیا۔ آپ کے دل میں وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش کبھی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے، ہر وقت اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہوتا۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ گھر میں بڑوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کرام کا، مجتہدین کا، مجددین کا، پیران اعظام کا، غوث پاک کا، غریب نواز کا، صحابیات کا، ان تمام کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ کبھی ان کے واقعات کی شکل میں، کبھی ان کی زندگی کی شکل میں، کبھی ان کے تعلیم و تربیت کے واقعات، کبھی جوانی کے واقعات۔ اس سے بچوں کے اندر ان کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں بچوں کے اندر دینداری پیدا ہو تو ضروری ہے کہ دیندار کے حالات بھی گھر میں وقتاً فوقتاً بیان ہونے چاہیے۔ اور آج تو ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، کبھی ہم جو ہے سنی علماء کی تقریریں، ان کی تفسیر، یہ سب بیان کریں اور سوانح حیات وغیرہ ان کے سامنے رکھیں، جس سے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دیری نہ تمنا اس وقت پوری ہوئی کہ آپ کے والد ماجد حضور برہان ملت کو لے کر جب بلی شریف حاضر ہوئے اور سن ہجری 1332 شوال مہینے کے دوسرے ہفتے میں بلی شریف حاضر ہوئے، برہان ملت فرماتے ہیں کہ وہاں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی، دارالافتاء میں بیٹھتا، حضور اعلیٰ حضرت جو ارشادات فرماتے وہ لکھتا، دارالمنظر اسلام میں صدر مدرس مولانا ظہور حسن صاحب رامپوری کے پاس بھی درس میں شریک ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے سرکار قطب عالم ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور صدر الشریعہ برہان ملت فرماتے ہیں کہ ہم تینوں ساتھ ہی ساتھ کھانا کھاتے، ہم تینوں کا زیادہ وقت
دارالفتاء میں گزرتا۔ حضرت برہان ملت فرماتے ہیں کہ کم و بیش 3 سال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر تمام علوم و فنون اور فتویٰ نویسی میں مشق و مہارت پیدا کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضور برہان ملت نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر اتنا کچھ سیکھ لیا کہ جب ایک مرتبہ بریلی شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی گئی کہ ہندوستان میں ایک قاضی کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان اپنے تمام مسائل ان کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ خود حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بعض عقیدت مندوں اور ذی اثر حضرات کے عرض کرنے پر بریلی شریف میں دارالقضاء شرعی قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دارالقضاء شرعی کے لیے قاضی شرع اور مفتی شرع دونوں کی ضرورت تھی، اس لیے ایک دن صبح قریب 9 بجے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی مکان سے باہر تشریف لائے، تخت پر ایک قالین بچھانے کا حکم دیا۔ ہم سب حیرت زدہ تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی مصنف بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں آج دارالقضاء شرعی کا قیام کا بنیاد رکھتا ہوں، اور حضور صدر الشریعہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر قالین پر بٹھایا اور فرمایا، میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کر سکتا ہے، ایسے قاضی شرع کا اختیار آپ کے ذمہ ہے۔ پھر دعا پڑھ کر کچھ کلمات فرمائے جن کا اقرار حضور صدر الشریعہ علیہ رحمٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس خادم برہان کو بلایا اور اپنے دست مبارک میں میرا دایاں ہاتھ لے کر اسی مسند پر حضور صدر الشریعہ کے بالکل بغل میں بٹھا کر مجھ سے فرمایا، میں نے تمہارے فتوے دیکھے اور افتاء کے لیے تمہارے دماغ کو بہت چست پایا، میں تمہیں مسند افتاء پر بٹھا کر دارالقضاء شرعی کے لیے مفتی مقرر کرتا ہوں۔ اس کے بعد قطب عالم ہم شفیع غوث اعظم حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں لے کر میرے پہلو میں بٹھایا اور وہی کلمات ان سے فرما کر ہم دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دارالقضاء شرعی کے لیے قاضی شرع صدر الشریعہ مولانا امجد علی کو شرعی مسائل میں فیصلہ کرنے کی اور تم دونوں کو فتویٰ دینے کی اجازت دیتا ہوں۔ آج سے تم دونوں ہندوستان کے دارالقضاء شرعی مرکز بریلی میں مفتی شرع کی حیثیت سے مقرر کیے جاتے ہو۔ ہم دونوں سے بھی کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ فقہی بصیرت تھی، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور برہان ملت کے اندر سیاسی بصیرت بھی ایسے ہی تھی۔ آپ 5 سال تک MLA بھی رہے ہیں، اور جو بھی مسلمانوں کا مسئلہ اٹھتا، چاہے اس کا تعلق وقف سے ہو، شرعی وقف سے، یا اس کا تعلق مسلمانوں کی اور کسی حقوق سے ہو، حضور برہان ملت آواز بلند فرماتے ہیں۔ آپ کی وہ نظر تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبی عطا فرمائی تھی۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی، عالم، محدث ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے مشہور خطیبوں میں سے بھی تھے۔ حضور برہان ملت نے اپنے جوانی کے زمانے سے تقریر دنیا میں قدم رکھ دیا تھا، اور کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد تو حضور برہان ملت کی تقریر کا عالم یہ تھا کہ ہر بڑے سے بڑے جلسہ اور کانفرنس میں حضور برہان ملت کی شرکت ضروری سمجھی جاتی۔ ہر ایک منتظمین
اور سننے والے کی یہ خواہش رہتی کہ حضور برہان ملت ضرور تشریف لائے، اور جس جلسے میں حضور برہان ملت کی شرکت ہوتی تو وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا، آپ کا نام سن کر ہی لوگ مطمئن ہو جاتے کہ مفتی اعظم مدھیہ پردیش جلسے میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اللہ نے غضب کی تاثیر بھی رکھی تھی۔ شہر دموع کے ایک صاحب نے بیان کیا کہ حضور برہان ملت کو ایک دفعہ ہمارے رشتہ داروں نے ایک ایسے کوردہ علاقے کے لیے تقریر کی دعوت دی جہاں راستہ خراب ہونے کی وجہ سے کوئی سواری نہیں پہنچ سکتی تھی، بلکہ 3-4 کلومیٹر تک پیدل چل کے جانا پڑتا تھا۔ ان لوگوں نے دعوت تو دے دی، حضور برہان ملت نے منظور فرما دی، لیکن اس کے بعد جو منتظمین تھے وہ پریشان ہوئے کہ حضرت آئیں گے تو کس طرح آئیں گے، اتنا پرپیچ راستہ کیوں کر سکیں گے۔ بالآخر انہوں نے یہ سوچ کر جلسے کی تیاری کر لی کہ چلو اگر حضرت نہیں آئیں گے تو حضرت اپنے کسی نائب کو بھیج دیں گے، کسی کو ضرور بھیج دیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تیاری شروع کر دی، مگر جب شام ہوئی جلسے کے دن تو ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نماز مغرب سے چند منٹ پہلے حضور برہان ملت اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ پیدل 3-4 کلومیٹر پیدل چل کر کے مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ کر نعرے تکبیر اور رسالت سے آپ کا استقبال کیا۔ محترم سامعین، بزرگوں نے کس طریقے سے خدمتیں کی ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دنیا کے کونے کنوں میں پہنچایا ہے، اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد حضور برہان ملت کی شاندار تقریر ہوئی۔ جو لوگ مذہب و مسلک سے غافل تھے، حضور برہان ملت کی اس مقدس تقریر سے، مسلک و مذہب کے عقائد سے، اعمال سے وہ خبردار ہوئے۔ کئی جو ہے گمراہ راہ راست پر آئے۔ جب صبح میں واپس جانے کی تیاری کرنے لگے تو ایک جم غفیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے حضور برہان ملت سے سلسلے میں داخل ہونے کی فرمائش کی کہ آپ ہمیں سلسلے میں داخل کر لیں۔ پہلے آپ نے ٹالنا چاہا، مگر انہوں نے خوب اصرار کیا تو حضور برہان ملت نے ان تمام کو سلسلے میں داخل فرمایا۔ حضور برہان ملت کی تقریر عاشقان مصطفیٰ کے لیے شیر و شکر اور محبین اولیاء کے لیے دل کا قرار ثابت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضور برہان ملت کی تقریر کا اثر، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کبھی اس کا اظہار فرماتے۔ حضور برہان ملت نے خود اسے بیان فرمایا کہ سن ہجری 1372 میں حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ اجمیر شریف سے واپسی پر حاجی شیخ احمد حسین صاحب کی دعوت پر جے پور جانا ہوا۔ ہماری قیام گاہ کے بالکل سامنے مسجد تھی۔ جمعہ کے دن حضرت کو جمعہ کی نماز پڑھانے کی گزارش کی گئی تو حضور مفتی اعظم ہند نے یہ خدمت حضور برہان ملت کو عطا فرمائی۔ جب جمعہ کا وقت آیا، اذان ہوئی اور برہان ملت فرماتے کہ ہم نے مسجد جانے کی تیاری کی، مگر حضور مفتی اعظم ہند ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوئے۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند سے مسجد چلنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ یہاں کے مسجد کے لوگ بہت ضدی ہیں۔ جمعہ کے دن اذان ثانی یعنی دوسری اذان مسجد کے اندر دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی جو ہے بلکہ ہر اذان خارج مسجد میں ہونی چاہیے، مسجد کے باہر ہونی چاہیے۔ کہتے مسئلہ بتانے کے باوجود بھی حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں یہاں کے لوگ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے، باز نہیں آتے، اور خلاف سنت فعل اپنے سامنے ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں ابھی نہیں آتا، جب خطبہ شروع ہوگا تو آ جاؤں گا۔ حضور برہان ملت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور تشریف لے چلیں، آج اذان مسجد کے اندر نہ ہوگی۔ اس پر حضور مفتی اعظم نے فرمایا بہت سمجھا چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں یہ لوگ نہیں مانتے، خدا کرے آج آپ کے سمجھانے اور مسئلے کی وضاحت سے خدا انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ میں تنہا مسجد میں حاضر ہوا اور سنت کے بعد جب مجھ سے تقریر کے لیے کہا گیا
میں ممبر پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد تقریر ہوئی۔ مؤذن نے بالکل، جب میں خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھا تو مؤذن نے بالکل ممبر کے قریب سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ برہان ملت فرماتے ہیں میں نے مؤذن کو روک کر حاضرین مسجد کو مخاطب کر کے اذان سے متعلق مختصراً شرعی احکام سنائے، اذان کے مقصد سے آگاہ کیا، اذان اندر دینے پر کیا گناہ ہے اس سے باخبر کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ حضرات کے جو شکوک و شبہات ہوں گے جمعہ کے بعد ان کا جواب دے دوں گا۔ کہتے ہیں خدا کا فضل ہوا کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور ان سب نے اس بات کو مان لیا کہ اذان مسجد کے باہر ہو۔ چنانچہ مؤذن نے مسجد سے باہر ممبر کے سامنے اذان دی۔ جب مسجد کے باہر اذان نے خطبہ ہونے لگی تو حضرت کو معلوم ہوا اذان تو مسجد کے باہر ہو رہی ہے۔ اس پر حضور مفتی اعظم ہند نے بڑے مسرت سے فرمایا الحمدللہ، آج تو اذان مسجد کے باہر ہو رہی ہے۔ برہان میاں نے صحیح کہا تھا کہ آج اذان مسجد کے اندر نہ ہوگی، اور حضور مفتی اعظم ہند فوراً مسجد میں تشریف لے آئے۔ نماز جمعہ کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے قیام گاہ میں حضور برہان ملت کو اس کامیابی پر بہت دعاؤں سے نوازا۔ حضور مفتی اعظم ہند اور حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمیشہ ایک بھائی کی طرح رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور برہان ملت کو اپنا روحانی فرزند فرمایا تھا، لہذا دونوں ہمیشہ جب بھی رہتے بھائی کی طرح رہتے، بلکہ بلی شریف میں جب کھانا کھاتے تو ساتھ میں، کہیں بیٹھے ہیں تو ساتھ میں، آتے جاتے تو ساتھ میں۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں کبھی کبھی جو لوگ نہیں جانتے تھے اگر حضور مفتی اعظم نہ ہوتے تو آ کر کے پوچھتے وہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپس کی ان کی ایسی محبت تھی کہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹا راجستھان میں جو حادثہ پیش ہوا اور آپ کو جو چوٹ لگی، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں تک جبل پور تشریف نہیں لے جا سکے تھے۔ اس کے بعد سن ہجری 1399 میں محرم کے مہینے میں جبل پور تشریف لائے اور 1.5 مہینے حضور مفتی اعظم جبل پور رہے۔ جبل پور میں ایک بات اور بتا دوں، اعلیٰ حضرت بھی جبل پور سب سے زیادہ رہتے اور جبل پور کو دار السرور فرماتے تھے، سبحان اللہ، اور فرماتے کہ مجھے یہاں پہ سب سے زیادہ سکون ملتا ہے اور یہاں رہ کر مجھے گھر کی یاد نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضور مفتی اعظم ہند کی طبیعت وہاں اچھی ہو گئی تو جبل پور والوں نے حضور مفتی اعظم ہند اور حضور برہان ملت دونوں کے لیے جشن صحت کا ایک شاندار انتظام کیا اور شاندار ایک جلسہ مقرر کیا، جس میں بہت بڑے حروف سے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفاء اور شاگردوں کا تذکرہ کئی اشعار میں فرمایا ہے۔ اس میں فرمایا میرا امجد مجد کا پکا، اس سے غضب کی چیاتے یہ ہیں۔ حضور صدر الشریعہ کا تذکرہ فرمایا، یعنی ہر خلیفہ اور شاگرد کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبیوں سے اشعار میں فرمایا ہے، تو اس میں سب کا الگ الگ تذکرہ فرمایا۔ حضور حجت الاسلام اپنے بڑے صاحبزادے کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا حامد و منی وانا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ مگر حضور برہان ملت اور حضور مفتی اعظم ہند کا تذکرہ حضور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں ساتھ میں کیا۔ فرماتے ہیں آل الرحمن برہان الحق، شرق پہ برق گراتے یہ ہیں۔ یہ شعر بڑے حروف سے وہاں لکھا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد دونوں حضرات کی جشن صحت کی اس جلسے کے موقع پر حضرت مرتضی حسن رضوی صاحب نے ایک قصیدہ پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یا الہی تیرے فضل کے سائے میں مفتی اعظم دین و ملت رہے، میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں مگر میرا پیر طریقت سلامت رہے۔ ابھی مرتضی حسن رضوی صاحب نے
یہ شعر پڑھا ہی تھا کہ میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں، میرا پیر طریقت سلامت رہے، تو حضور مفتی اعظم ہند جو تکیے سے سہارا لے کر تشریف فرما تھے، فوراً آپ نے جو ہے وہ تکیہ چھوڑا اور فرط مسرت سے اور جوش محبت میں حضور مفتی اعظم ہند سیدھے بیٹھ گئے اور فرمائے شعر کو یوں کہو کہ میں رہوں یا نہ رہوں اس جہاں میں، میرا برہان ملت سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ اس شعر سے جہاں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضور برہان ملت سے محبت ظاہر ہو رہی ہے، وہیں پر حضور برہان ملت کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ قطب وقت قطب زمانے یہ خبر دے دی ہے کہ میرا وصال پہلے ہوگا اور برہان ملت کا وصال بعد میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت نے 26 جمادی الاخرہ سن ہجری 1337 جبل پور میں عیدگاہ کلاں کے جلسے عام میں اعلیٰ حضرت نے حضور برہان ملت کو 45 علوم و فنون اور 11 سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے آخری خلیفہ تھے، سبحان اللہ۔ اور اس جلسے میں ارشاد فرمایا کہ مولانا عید الاسلام صاحب برہان میاں آپ کے جسمانی فرزند ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے روحانی فرزند ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح نوازا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سے پہلی ملاقات حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ممبئی میں ہوئی تھی، جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 1323 میں حج کے سفر سے واپس ہوئے ربیع الاول شریف میں، اور استقبال کے لیے حضور عید الاسلام ممبئی جانے کے لیے روانہ ہوئے، تو ساتھ میں حضور برہان ملت کے چچا مولانا قاری بشیر الدین اور حضور برہان ملت یہ سب بھی ہو لیے۔ ملاقات ہوئی، اور ایک دن ممبئی کے اسی قیام کے زمانے میں اعلیٰ حضرت نے حضور عید الاسلام سے فرمایا کہ آج عصر کے بعد ایک مجذوب بزرگ کی زیارت کے لیے باندرا چلنا ہے۔ یہ صوفی بزرگ صوفی محمد سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باندرا کی مسجد میں ایک ٹین کے شیڈ میں قیام فرما رہتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد واپسی میں نماز مغرب مائم شریف میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد دعوت ہے، آپ لوگ عصر سے پہلے آ جائیں۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں ہم لوگ عصر سے پہلے پہنچ گئے، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ باندرا پہنچے۔ مسجد سے مشرق کی جانب ایک ٹین کے ہال کے باہر بڑا مجمع تھا۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر مجمع نے راستہ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہم لوگ ہال میں داخل ہوئے۔ تخت پر ایک بزرگ عمامہ باندھے پیر تخت سے لٹکائے بیٹھے ہیں، دلائل الخیرات شریف دونوں ہاتھ سے آنکھوں کے بالکل برابر کیے ہوئے پڑھنے میں مصروف تھے کہ اعلیٰ حضرت کے سلام کا جواب دیتے ہی کتاب بند کر دی۔ اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ فرمایا۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم سب کندمبوسی کر چکے تھے۔ ہم سب کو ایک بڑے ہال میں بٹھا دیا گیا، ان کے لیے چائے کافی قہوہ تیار رہتا ہے۔ خادم نے آ کر کے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ بزرگ نے کہا ہے کہ چائے قہوہ کافی یہ تینوں میں سے اعلیٰ حضرت جو کہیں وہ انہیں پلایا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگ نے چائے کافی قہوہ تینوں کا نام لیا ہے، اس لیے تینوں کو ملا کر پلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیسا ادب ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ تینوں چیزوں کو ملا کر پلایا گیا، چائے قہوہ و کافی۔ سوچیے ان دنوں بڑے بڑے پیالے چلتے تھے، بھر بھر کر کے دیے گئے۔ برہان ملت فرماتے ہیں رنگ دیکھا تو کراہت ہوئی، مگر جیسے ہی لب سے لگایا تو اتنا لذیذ پایا کہ پورا پیالہ صاف کر دیا۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ والد ماجد حضور عید الاسلام نے مجھے آہستہ سے ہدایت فرمائی کہ واپسی کے وقت جو مذہب بزرگ ہیں ان سے اپنے لیے دعا کے لیے کہنا، اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہو جانا اور دعا کے لیے کہنا۔ کہا جب اعلیٰ حضرت مصافحہ کر کے نکلے تو آخر میں نے اس بزرگ کے قدم پکڑ لیے اور میرے لیے دعائے خیر فرمائے۔ میں نے عرض کی تو بزرگ نے میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر سندھی الفاظ میں فرمایا، اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کے پیچھے چلتا جا،
تیرے پیچھے سب چلیں گے۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں واپسی کے وقت اعلیٰ حضرت نے مجھ سے فرمایا برہان میاں آپ نے مجلس سے کیا کہا تھا؟ میں نے جو کہا تھا وہ اس کا جواب بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے میرے پیٹھ پر دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا برہان اللہ تعالیٰ تمہیں برہان الحق، برہان الدین، برہان السنہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ کے والد ماجد حضور عید الاسلام اور چچا بشیر الدین نے آمین کہا۔ یہ محبت تھی حضور برہان ملت کی اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت کی حضور برہان ملت سے۔ بڑی پیاری بات کہی اس بزرگ نے کہ ان کے پیچھے چلتا جا، دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ حقیقت میں یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ حضور برہان ملت ایک شعر میں فرماتے ہیں عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی ہے، یہی اپنا وسیلہ بس خدا کے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور برہان ملت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔